لوح و قلم عرش کو بنایا، ان کو وجود بخشا، اسی میں سے نور لے کر اللہ نے اس کائنات کو، دنیا کو بنایا، انسانوں کو بنایا، ساری مخلوق کو بنایا۔ اسی نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کے چہروں پر اللہ نے یہ نور کی ایک چمک کو دے کر بھیجا۔ اس نور کی چمک سے زمانے میں جو نبی ہوتا تھا، اس نبی سے بڑھ کر کسی کا چہرہ نورانی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمارے نبی کی نور کی نورانیت کی برکت تھی۔ تو اللہ نے اسی وقت اپنے حبیب کا حصہ رکھا، اپنے آخر نبی کا نور کو رکھ لیا۔ تو بتاؤ اللہ کی ذات کب سے ہے، نبی کب سے ہیں، ان کی عمر کتنی ہے؟ یہ جو ہے آج دنیا کے کسی سائنسدان یا کوئی مشنریز یا ٹیکنالوجی کا کوئی مشن ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی کا عمر کا حساب لگا سکے۔ اتنی عمر ہے ہمارے نبی کی، اور اللہ نے اس میں خصوصیات بھی دیا۔ ابھی سیرت کا موضوع ہمارا چل رہا ہے۔ یہ ایک جذبہ اور محبت اور شوق ہوتا ہے مسلمانوں کا، اسے سننے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، معلوم کرنے کا۔ اور موضوع بھی سیرت رسول اللہ کا ہے، اور اس میں نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا ذکر کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، اور آپ کا احترام، آپ کی عظمت کیا ہے، اللہ کے نزدیک آپ کیا ہے۔ یہ سارے چیزیں ہمارے سامنے سیرت میں آتے ہیں۔ خصوصیات دیکھو، ہمیں اپنے نبی کے نام مبارکہ پر قربان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا 1,25,000 انبیاء اکرام کو دنیا میں جو بھیجا، سب نبی کو دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ان کی سیرت کو بیان کیا کہ دیکھو یہ آدم ہیں، یہ نوح ہیں، یہ ادریس ہیں، یہ ہارون ہیں، یہ موسیٰ ہیں، اور یہ لوط علیہ السلام، داؤد اور سلیمان ہیں، اور ابراہیم اور اسماعیل ہیں، یہ عیسیٰ۔ سارے انبیاء کو پیدا ہونے کے بعد ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی سیرت کو اللہ نے بیان کیا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی دنیا کو سجانا شروع کیا، مہمانوں کو دعوت دینے بھیجا، اور ساری تیاریاں شروع کیا۔ اور اللہ نے آپ کی سیرت کو اور آپ کے ذکر کو سارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے زبانوں سے امت میں کہلانا شروع کیا۔ تاریخ میں لکھا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، محمد رسول اللہ کے نام پر درود پڑھ کر اللہ سے وسیلہ مانگ لینا، یعنی محمد کے وسیلے سے اللہ سے مانگ لینا۔ اللہ ہو سکتا کہ تیری دعا قبول نہ کرے، لیکن جہاں اس کے حبیب محمد کا نام آتا ہے اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس وسیلہ اور اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابو جان، یہ محمد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میرا وجود ہوا، میں نے عرش پر دیکھا محمد رسول اللہ، میری جو خطا ہو گئی تھی، میں نے اسی محمد کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا۔
یہ اللہ کو بہت چہیتا نبی اور لاڑیلا پیغمبر اور آخری رسول ہے، اس کے نام اور وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اسی وقت سے نبی کا ذکر، جتنے نبیاں آئے دنیا میں سب اپنی امت کو بولتے آئے کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے، آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ سارے نبیاں بولتے آئے، ان کی مقام، ان کے مرتبہ، ان کی سیرت، اللہ کتنا ان کو چاہتا اور پیار کرتا ہے، یہ دیکھ کر بعض انبیاء اکرام اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں نبی نکو بنا، وہ جو تیرے پیارے رسول ہیں نا ان کی امت میں سے معمولی انسان بنا دل بول کر، پر اللہ نے ایسا نہیں کیا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کو نبی ہی بنا دیا۔ ایک میں اور آپ ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگے نہیں، پھر بھی اللہ نے ایسی نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، ایسی نبی کی ہمیں چاہنے والے مسلمان بنایا بغیر مانگے۔ یہ خصوصیت ہے۔ سارے نبیوں کو پیدا ہونے کے بعد ان کی سیرت، ان کی تعریف، ہمارے نبی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ہر چیز میں ان کی سیرت اور ان کی تعریف کہتے نہیں۔ جہاں کہیں ایک مجلس ہونا، ایک محفل بنانا، ایک پروگرام کرنا، کوئی مہمان آنے والے رہتی، خصوصی مہمان، تو کیا کرتی؟ پہلے تیاری کرتی، شامیانہ منگاؤ، پنڈال ڈالو، کرسیاں ڈالو، اسٹیج کو سجاؤ، لائٹنگ کو ڈالو، پھولوں سے سجاؤ، کھانے کا نظام کرو، سارے مہمانوں کو بولو، دعوت دے کر سب کو جماؤ، ایک وقت رکھو، ساری تیاری یہ کرنے کے بعد آخر میں کیا ہوتا؟ آخر میں وہ مہمان آتا، جو خاص مہمان آنے والے رہتے ہیں وہ مہمان آتی۔ اب یہاں ذرا اندازہ لگاؤ، یہ چیزاں کی قدر و قیمت ہے کہ مہمان کی قیمت ہے؟ مہمان کی ہے زیادہ، کیونکہ اس کے واسطے یہ سارے چیزوں کی تیاری ہوئی سو، پورے آرام سے کرسیاں پر بیٹھے رہتی، وہ جو مہمان خصوصی آ جاتی، کھڑے ہو جا کر سلام خیر خیریت، ان کا استقبال کرنا، ان کی عزت کرنا، سارے اس میں سب کھڑے ہو کر اس پوری محفل میں، پورے پروگرام میں مہمان کی عزت کیا ہوئی؟ سب سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ اللہ کے خاص مہمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو آخر میں بھیجنا تھا اسٹیج پر، اس لیے کیا کیا؟ آسمانوں کو پنڈال کے برابر کھڑایا گیا جس میں کوئی سہارا بھی نہیں ہے، زمین کو پانی پر بچھا دیا گیا، چاند اور سورج کو لائٹ کی طرح سجایا گیا، چمکدار لائٹوں کی طرح تاروں کو آسمان میں دیا اللہ نے، ساری چیزوں کی تیاری کیا، اور دعوت دینے والے مہمان کی دعوت دینے والوں کو بھیجا کسے؟ انبیاء اکرام کو بھیجا دنیا میں، سب نبیاں بول کر گئے، آخری نبی آتی مت۔ یہی کچھ ہوا، ساری تیاری ہونے کے بعد ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ آئے تو دنیا میں انقلاب آ گیا۔ جیسے جہالت میں ایک نبی آ کر چلے جاتے تو زمانہ، دور، لوگ، انسان بدل جاتے تھے۔ ہمارے نبی کے قدموں کی برکت دیکھو کہ نبی کے دنیا میں آ کر چلے جانے سے جو 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک جو ہے آپ کا طرز طریقہ اور آپ کے اقوال اور آپ کی سنتیں، آپ کی عادت شریفہ اور آپ کے قول، ساری چیزوں میں سے کچھ بھی بدلا نہیں ہے۔ ورنہ زمانے میں جہالتیں آ جاتی تھی، ایک نبی جانے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو جاتا، جہالت آ جاتی۔ ہمارے نبی کی 63 سالہ زندگی
نبوت والی، آپ نے ایسی محنت کی، اللہ کی طرف آپ نے ایسے بلایا، لوگوں کو آپ نے ایسے سمجھا کر گئے، قیامت تک کے واسطے امت کو بنا کر چلے گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا۔ یہ ہماری زبان میں اونچا ہے، ہائٹ ہے، بہت زیادہ ہے، بلند ہے، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن کے الفاظ سے اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس سے بڑھ کر بلند کچھ بھی نہیں ہے، اس سے اونچائی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا بلند مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس نے نبی کو دیکھا اس کی زندگی سنور گئی، اس کی آخرت سنور گئی، جس نے نبی کی صحبت پا لیا اس کی زندگی دنیا کی اور آخرت کی بن گئی، اور جسے نبی کی محبت مل گئی اس کی آخرت سنور گئی، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، خبریں بھی بن گئی، اللہ کے انعامات والے حصے دار بھی بن گئے۔ کتنا ذکر کو اونچا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک مرتبہ میں نے تفصیل واقعہ بھی عرض کیا ہوں، پھر بھی سیرت کا معاملہ ہے۔ جب عرش پر گئے تھے اللہ کے نبی، سارے بات چیز ہونے کے بعد میں نبی نے اللہ سے دوسرے نبیوں کے چیزوں کو، تحفوں کو سامنے رکھ کر اپنا تحفہ مانگ رہے ہیں۔ جیسے بچے مانگتے نہیں، ان کو یہ دینا، ان کو فلانا چیز دلینا، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ ہونا، تو مجھے کیا دیتے ہیں آپ؟ ان کو یہ دلے، ان کو وہ دیے فلان چیز، مجھے آپ کیا دیں گے، کیا دینے والے ہیں؟ نبی نے سارے نبیوں کے معجزات کو گنوایا۔ اللہ تو اتنا بڑا قادر مطلق ہے، اتنے یہ نبی کو یہ معجزہ دیا، ان کو تو نے یہ شان و شوکت دی، ان کو اتنی طاقت دی، آج میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، مجھے ذرا بتا دے باری تعالیٰ کہ تو مجھے کیا دے گا، کیا دینے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، میرے پیارے رسول، تو ان نبیوں کے معجزات کو دیکھا، ان کے تحفوں کو دیکھا، تجھے معلوم بھی نہیں اور ان کو بھی نہیں معلوم کہ تجھے میں کیا دینے والا ہوں۔ تو نبی پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو کیا دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں جہاں بھی میرا نام اور ذکر ہوگا، میرے نام کے ساتھ اور تیرا ذکر بھی نام ہوگا جہاں، اس سے بڑھ کر اور کیا ذکر ہونا چاہیے؟ آج ہمیں نمازیں پڑھتی، یعنی نعتیں پڑھتی، سلام پڑھتی، درود پڑھتی، اللہ کی بڑائی بیان کرتی، سب کرتی، آدم کا نام نہیں لیتے، موسیٰ کا نام نہیں لیتے، دوسرے نبیوں کو یاد نہیں کرتے، لیکن ہر ایک عمل مسلمان کا ایسا ہے جہاں اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اس کے مقام اور مرتبہ اور اس کے ذکر کے بعد آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر نہیں کرتا تو اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھتے ہی اتحیات میں نبی پر سلام درود ہے، ہم نماز میں نہیں پڑھتے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ہم اذان دیتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ چھوڑ ڈالے تو اذان نہیں ہوتی، پھر اذان کو لوٹانا پڑے گا۔ بچہ پیدا ہوا، اقامت بولتے ہیں، محمد کا نام اس کے کان میں نہیں پڑا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی محفل اور مجلس دنیا میں نہیں کامیاب ہوتی جس میں نبی کا ذکر اور نام نہیں لیا جاتا۔ اگر وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ سارا ناکام رہ جاتا ہے۔ اب یہ انسانوں کے اعمال کی بات ہے، انسان کے اعمال کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ محمد کریم پر درود بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے نبی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کا ذکر کے بارے میں وہ ایک مثال بتاتے ہیں
کہ پیارے رسول آپ کا ذکر تو اللہ نے اتنا اونچا کیا، دنیا تو دنیا انسان دیکھتے ہی، آپ بھی دیکھتے ہی، میں جنتوں کا آسمانوں کا سفر کرنے والا، سارے آسمان آپ کے ذکر میں رہتے ہیں، سارے فرشتے آپ کا ذکر کرتے ہیں، جنت کا ہر درخت کا پتا پتا آپ کا ذکر کرتا ہے، اور جنت کے نہروں کا پانی کا قطرہ بھی آپ کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی ایسی چیز زمین کے نیچے ہو یا آسمان کے اوپر ہو، دنیا کے اندر کوئی ایسی شے اللہ نے باقی نہیں رکھا جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کرتا ہو۔ اتنا مقام اور مرتبہ ہمارے نبی کا ہو، اس لیے فرمایا اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب جن لوگوں کی کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس نبی کے چہرے کو دیکھا، نبی کی صحبت کو پا لیا، دیکھا تو انہوں نے اپنی زندگیاں بدل دی، ان کے القاب بدل گئے، ان کے مقام اور مرتبے بدل گئے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا میرے نبی تو اعلیٰ ہی ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں سب سے پہلا مقام، فرسٹ رینک بولتے نہیں، سب سے پہلا اعلیٰ نبی کو فرمایا اللہ نے تو اعلیٰ ہے سب سے، جو تجھے چاہتا نہ اسے بھی میں اعلیٰ بنا دوں گا۔ کس کس نے چاہا نبی کو؟ صحابہ اکرام کا مقام ان کو کیسے ملا؟ ایسے ہی نہیں مل گیا۔ مالدار تھے اس لیے نہیں ملا، خاندانی تھے اس لیے نہیں ملا۔ خاندانی لوگ بھی جہنم کے ٹھیکیدار ہوئے، مالدار رئیس بھی جہنم کے ٹھیکیدار ہوئے، مکے کے بڑے بڑے رئیس مشرکین جو ہے جہنم کے حقدار ہوئے، لیکن نبی والے نہیں ہوئے۔ جب حدیث کے اندر ہمیں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر پہلے ابو بکر تھا، جب نبی کی صحبت ملی تو اسے صدیق کا لقب مل گیا۔ عمر پہلے عمر تھا، قاتل تھا، جب نبی کی صحبت مل گئی تو وہ فاروق ہو گیا اور عادل بن گیا، عدل کرنے والا۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھا، نبی کی جب سے سیرت سمجھ میں آ گئی تو ذوالنورین اور باحیا والا ہو گیا۔ عثمان کو دیکھ کر بھی آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، ایسا مقام ان کو حاصل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف علی تھے، جب وہ نبی کی سیرت کا غوطہ لگا لیا تو ان کو حیدر کرار فاتح خیبر کا لقب ان کو مل گیا، اور ابن مسعود ہیں، ابن عباس ہیں، امیر معاویہ ہیں، جو نبی کی سیرت کو اپنائے تو وہ کاتب وحی کا لقب پا لیے۔ بہت سارے صحابہ ایسے جو نبی کی سیرت کو اپنائے تو ان کے القاب، ان کے مقام، ان کے مرتبہ، ان کا شان، ان کا ہے کچھ الگ ہی ذکر ہو گیا۔ اس معاملے کو اللہ نے بند نہیں کیا، آج بھی یہ معاملہ کیا ہے ویسے ہی ہے، سیرت نبی کی موجود ہے، لیکن ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں بھی نبی کی سیرت کو اپنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اعلیٰ کر دے گا، ہمارا بھی ذکر اونچا ہوگا، ہماری بھی شان ہوگی، ہماری بھی عزت ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ مسلمانوں کو نبی کی سیرت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی کے دور میں مشرکین جانتے تھے، یہود نصارہ جانتے تھے۔ غالباً ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، رات کے وقت میں ایک یہودی مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، اب اسے پیر میں پتھر لگا، ٹھوکر کی وجہ سے گر پڑا ہوا، بے ساختہ اٹھتے ہی اس کے زبان سے یہ بات نکلی، معلوم ہوتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا نہیں ہے، اگر مسلمان گزرا رہتا تو یہ پتھر یہاں نہیں رہتا تھا۔ کیا ہوا، کسی چیز راستے میں تکلیف دینے والی چیز اگر ہے تو وہ لوگ یہود و نصارہ کو معلوم تھا یہاں سے مسلمان ابھی گیا نہیں، اگر راستہ صاف ہے، اچھا ہے، تکلیف گدار نہیں ہے تو یہ اندازہ لگاتے کہ یہاں سے مسلمانوں کا گزر ہوتا ہے۔ آج اسی نبی کی سیرت کے ہم امتی اور مسلمان ہیں، ہمارے آج حالات کیا ہیں؟ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی اقراد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے لوٹے میں پانی لے کر،
بچے ہوئے پانی کو ہم نے لے کر اپنے چہرے پر ہاتھ پر ملنے لگے۔ تو نبی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، نبی کا بچا ہوا پانی وضو کا ہم اپنے بدن کو لگا رہے ہیں۔ تو نبی نے اس سے قبول نہیں فرمایا اگر ایسی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول خوش ہونے کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام کرو کہ جب تم بات کرو، کسی سے کچھ بولنے لگو تو سچ بولا کرو، سچی بات کرو اور سچ نکالو اپنی زبان سے۔ اور دوسری بات نبی نے فرمایا کوئی چیز لوگ تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھے، اس میں کسی قسم کا خیانت کیے بغیر اسے دوبارہ ویسے ہی لوٹانا ضروری ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا خیال رہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے پڑوس میں رہنے والے کوئی پریشان اور بیزار نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 3 باتیں نبی نے فرمائی اس صحابی سے۔ وضو کا بچا ہوا نبی کا پانی چہرے پر مل لینا کوئی کمال کی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرو۔ کیا کرو؟ سچ بولو۔ مسلمانوں کو ضروری ہے، وہ تاکید اور وہ نصیحت وہ صحابی کو نہیں تھی، ہم سب کو ہے۔ زبان سے کچھ بولو تو سچ بولو، سچ میں برکت ہے۔ اور فرمایا امانت کا خیانت نہیں کرنا، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ امانت جو ہے واپس لوٹانا بھی ضروری ہے۔ تیسرے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پڑوس کا حق صرف پڑوس میں رہنے تک نہیں، بزرگوں نے فرمایا جب ہم سفر کرتے ہیں تو باہر بھی آس پاس کھڑے رہنے والے، بیٹھنے والے، ملنے والے، سفر میں بھی لوگوں کا پڑوس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق ہے، کیونکہ نبی نے ایسی سیرت زندہ کر کے امت کو دی، نہ تو آپ کسی کو تکلیف دیے اور نہ آپ کسی کو تکلیف دینے کی تعلیم دیے۔ ہمارے سامنے قرآن پیش ہے، ہمارے سامنے احادیث پیش ہیں۔ نبی کے ذکر اور اذکار میں قرآن مجید کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرماتے ہیں کہ جاؤ قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ قرآن کھول کر پڑھ لو، سارا قرآن نبی کی سیرت ہے، پورا قرآن نبی کے عادات ہیں، نبی کے فرمان ہیں، نبی کے اخلاق ہیں، نبی کے حسنات ہیں۔ افسوس کہ مسلمانوں کو کب وقت ملے گا قرآن پڑھنے کا، سیرت میں جھانکنے کا کب وقت ملے گا؟ دنیا میں جھانکتے ہوئے ہمیں فرصت نہیں رہی، لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہوئے آج ہمیں فرصت نہیں ہے، ہر کسی سامنے والے کو برا کہتے ہوئے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ اپنے آپ میں جھانکنے کا وقت ہمیں کب ملے گا؟ یہی ہے دنیا کے اندر کی کامیابی اور ناکامی۔ صحابہ ایسی محبت نبی سے کرتے تھے نہیں، نبی کے حوالے سے جو کچھ بھی کوئی بول دیتا تو اسے مان لیتے تھے۔ ابو جہل کتنا بڑا دشمن اسلام ہے، یہ کوئی صحابی نہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ جب نبی معراج کا سفر کر کے آئے تو بعض لوگوں میں یہ بات پہنچ چکی تھی، ابھی صحابہ اکرام میں مسجد نبوی میں کیا ہے، ابھی مکے میں صحابہ کے پاس بات نہیں پہنچی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنا تھا، ابو جہل تک یہ بات پہنچ گئی۔ اب وہ راستے سے آ رہا تھا، سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ دیکھو ماننے کی صفت انسان کے اندر آتی ہے نا، وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتا، بولنے والے کو دیکھتا ہے۔ قرآن ہمیں پڑھتے ہیں، یہ ہمارا باق کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ نبی کے حدیث، نبی کے فرمان ہمیں آپ کو سناتے ہیں، وہ ہمارے فرمان نہیں، وہ نبی کے فرمان ہیں۔ یہ حضرت بول ڈالے کر کو کرنا میں ضروری کیا؟ بھئی حضرت کے باپ کی بات کوئی نہیں ہے، نبی کی بات صحابہ سے اولیاء سے بزرگوں سے ہم پڑھ کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔
معراج کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو بات عرض کرے، ابو جہل کے کان میں پڑ گئی۔ وہ راستے میں جا رہا، حضرت ابو بکر سامنے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے پوچھا کہ ابو بکر میں کچھ کہوں تو سنو گے؟ ہاں ویسے بھی کیا کہنے والے ہو بتاؤ۔ حضرت ابو بکر کو معلوم تھا کہ اسلام کا دشمن ہے، دین کے خلاف کچھ بولے گا۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے، وہ ایسا بولتا ہے کہ وہ رات کے حصے میں مکے سے بیت المقدس کا سفر کر لیا۔ حضرت ابو بکر ماننے کو تیار نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہو؟ اس زمانے میں تقریباً 1.5 مہینے کا سفر، مکے سے بیت المقدس فلسطین کا 1.5 مہینے کا کم از کم سفر، ایک رات میں وہاں جا کر آ گئی بولے تو ابو جہل کو ذرا چارج ہوا بھی، ہاں میں بھی یہ سوچتا ہوں کیسا ہو جاتا، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات اس نے کہا یہ تو کیا بھی نہیں، وہ ایک آدمی جو ہے وہ اور بھی بڑی بڑی بات کرتا ہے، آسمانوں کا سفر کر لیا، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، کیا ابو بکر تم اس بات کو مانتے ہو؟ ابو بکر نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ بات کرنے والا کون ہے، یہ باتیں کون بول رہا؟ ابو جہل نے کہا وہی کون ہو سکتا جو محمد پاگل ہے جس کے پیچھے تم پھرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محمد کہتا ہے۔ تو فوراً آن کی آن میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ خبردار میرے نبی کے بارے میں کچھ کہا تو میں جو ہے میں اپنی خود کی ذات سے بھی زیادہ میرے نبی کے قول اور آپ کے کہے ہوئے الفاظ پر یقین لاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نبی کے دربار کے پاس گئے، ابھی جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی باتیں، یہی معراج کا واقعہ عرض کر رہے تھے صحابہ میں۔ مسکراتے ہوئے ابو بکر کو قریب بلائے۔ ابو بکر کے اس وقت نبی کے پاس جبرائیل آ کر چلے گئے تھے۔ ابو بکر سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر پتہ ہے کہ آج جبرائیل آئے تھے، تمہیں صدیق کا لقب دے کر گئے ہیں، اللہ نے تمہیں صدیق کا لقب دیا ہے۔ صدیق کے معنی سچا، یعنی وہاں جو راستے میں گلی میں معاملہ ہوا نبی تک جبرائیل آ کر اللہ نے ان کو بھیج کر پہنچا دیا۔ ابو بکر تھے تو وہ صدیق بن گئے۔ ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے، ایک دشمنان اسلام، دین کا دشمن، نبی اور صحابہ، قرآن اور حدیث کا دشمن ابو جہل سے سن کر حضرت ابو بکر کو اتنی صداقت مل گئی۔ ہمیں ساری زندگی قرآن سن رہے ہیں، آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، حدیث سن رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، سیرت سن رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوستوں بزرگوں، کبھی کبھار ایک مرتبہ محبت رسول کا اظہار کر کے خاموش بیٹھ جانا یہ محبت رسول نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان، ایک مومن، اسے اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، یہ ساری دنیا سے بڑھ کر سب سے زیادہ جب تک میری چاہت اس کے دل میں نہیں ہوگی وہ میرا امتی نہیں بن سکتا۔ اندازہ لگاؤ ہمارے پاس کتنی سیرت موجود ہے، کتنے ہم نبی کے احکامات پر عمل کر کے نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دے رہے ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے نبی کا ذکر بیان فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پسند بھی اس لیے فرمایا کہ جو آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کو سننے والے اور عمل کرنے والے تھے ان کو اپنایا ہے، کسی غیروں کو نہیں، دشمنوں کو نہیں۔ لہذا دوستوں بزرگوں، سیرت کا ایک لمبا تفصیلی جو ہے تذکرہ ہے، ہمیں آج سوچنے کی ضرورت یہی ہے کہ نبی کے اخلاق ہمارے اندر آئے، نبی کے فرمان اور سنتیں اور آپ کے احکامات ہمارے اندر آئے، آپ کے عادت شریفہ ہمارے اندر آنا، یہ سنت ہے، یہ سنت کے قواعد ہے، اور یہ اسوہ رسول اس وقت جاتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام ذرا برابر نبی کی محبت میں فرق آ گیا تو اللہ کے نبی نے ناکام ہونے کا ان کو سند دے دیا۔ جب اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے یقین کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو ایمان والے ہونے کی جو ہے ان کو سند دی۔ اللہ نے ہمارے نبی کی سیرت کو ایسے بیان کیا،
کسی اور نبی کی سیرت جو ہے اتنی محفوظ نہیں ہے۔ بڑے تو بڑے خاندان، باپ دادا، انسان تو بڑے چیزاں، چھوٹی چھوٹی سی باریکیاں بھی اللہ نے اپنے محبوب کی اپنی امت کے سامنے رکھ دیا۔ ہمیں دوسرے نبیوں کی سیرت پڑھیں گے تو بس اتنا معلوم ہوگا کہ ان کا نام فلانا ہے اور انہوں فلانے شہر میں اترے، پیدا ہوئے، ان کی اتنی سال کی عمر ہے، یہ کام کرے، اتنی عمر پا کر وفات پا گئے۔ اتنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کی چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی ہیں۔ جتنے آپ کے پاس جو چیزیں تھے، نہیں جانوراں تھے، آپ کے پاس بکریاں تھے، بکرے تھے، گھوڑے تھے، گدھے تھے، اونٹ تھے، اور ان تمام چیزوں کی ان کے نام اور ان کی زندگی، ان کی عمر بھی محفوظ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پگڑی امامہ باندھتے تھے، آپ نے اس امامہ کو کیا نام رکھا تھا، اسے کیسے استعمال کرتے تھے، اور ہمارے نبی کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا، یہ ساری باریکیاں بھی ہمارے نبی کی سیرت محفوظ ہے، کسی اور نبی کی محفوظ نہیں ہے۔ لہٰذا انہی جو ہے باریکیاں چیزوں کے ساتھ ایک الگ موضوع کے انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بلکہ سارے امت مسلمہ کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اپنی مختصر سی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔